إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین محترم، اصلاح کے متعلق کہ ہر مومن مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا وہ فرض اور ضروری ہے، اور اسی اصلاح کے حوالے سے دو احادیث کا ہم نے انتخاب کیا، جس میں مختلف موضوعات پر بیان ہوئے، اور یہ دوسری حدیث جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 9 کام خصوصیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، تو ان 9 کاموں میں سے جو 7واں کام ہے اور 7واں امر ہے تو وہ یہ ہے وَنُطْقِي ذِكْرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم ہے خصوصیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا کہ میری جو باتیں ہیں، میری جو گفتگو ہے، میرا جو کلام ہے تو وہ ذکر کے قبیل سے ہو، وہ ذکر میں شمار ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، کہ میں جب بھی بولوں اور جو کچھ بھی بولوں اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور صفت بیان کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہو، اور یا اس گفتگو اور کلام کا تعلق اس طور پر ہو کہ احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ترویج ہو، نماز روزے کی طرف بلانا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی طرف بلانا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نگہداشت ہو، ان کا نفاذ کرنا ہو. ان سب صورتوں میں جو گفتگو بھی ہوگی تو وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی. گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ہمیں بھی اپنے اندر ایسی ہی صفت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کلام اور اپنے گفتگو میں اگر ہم دنیاوی غرض سے بھی بات کریں تو دنیاوی غرض اور حوالے سے بات اس طریقہ کار سے ہو جس کا تعلق اور جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے ساتھ ہو. وہ کلام اور وہ گفتگو تیرے لیے اللہ تعالیٰ ذکر میں شمار فرمائیں گے. یا آپ اور کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اس طریقہ کار کے ساتھ اس کی گفتگو ہو اور اس کا کلام ہو کہ وہ عبث نہ ہو، وہ کلام اور وہ گفتگو اس مومن مسلمان کے لیے وبال کا ذریعہ نہ بنے بلکہ خیر کا ذریعہ بن جائے، قیامت کے دن اس کے لیے پکڑ کا ذریعہ نہ بنے بلکہ نجات کا ذریعہ بن جائے، عبث اور لایانی باتوں سے خود کو بچاتا رہے. اور 8واں حکم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَنَظَرِ عِبْرَةً، اور مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی ہو، میرا دیکھنا کسی چیز کو وہ عبرت اور سبق کے حوالے سے ہو، کہ جس چیز کو بھی میں دیکھوں اس میں ایک سبق اور ایک عبرت حاصل ہو. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کی جس چیز پر بھی نظر ڈالو تو عبرت کی نظر ڈالو، اور اس کائنات میں اس دنیا میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں وہ عبرت کا سامان بنی ہوئی ہیں، وہ عبرت کی چیزیں ہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ تحقیق کے ساتھ ہے تمہارے لیے فی قصصہم، ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کے قصوں میں ہے عبرۃ، سبق ہے، عبرت ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ آپ اگر دیکھیں یوسف علیہ السلام کا قصہ سنیں، یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھیں تو اس میں کتنے بہت بڑے سبق پڑے ہوئے ہیں، کتنی بہت بڑی عبرتیں پڑی ہوئی ہیں، کتنے مسائل فقہاء اور محدثین نے اس واقعات سے نکالے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے واقعات پڑھو اور دیکھو تو اس میں کتنی عبرتیں ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعات پڑھو اور دیکھو اور سنو تو اس میں کتنی عبرتیں اور کتنے سبق اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کیسے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات دیکھو اور پڑھو تو وہ بھی پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی عبرتیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کان فی قصصہم، کہ ہے تحقیق کے ساتھ ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں اور قصوں میں عبرت، سبق پڑا ہوا ہے لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، عقل سلیم لوگ ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی عبرتیں ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے ان چوپایوں میں ایک بہت بڑی عبرت پڑی ہوئی ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، کہ ہم تمہیں پلاتے ہیں ان کے پیٹ میں جو چیزیں ان میں سے من بین فرس و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہت خوشگوار ہے۔ کتنا بہت بڑا عبرت کا سامان پڑا ہوا ہے ان چوپایوں میں ہمارے لیے، کہ یہی دودھ ہے جو خوراک ہضم ہونے کے بعد گوبر ایک طرف کر دیا جاتا ہے اور یہ خون بن جاتا ہے، اور خون پھر تھنوں میں جاتا ہے، اور تھنوں میں قدرت کا ایک ایسا نظام ہے کہ وہ خون دودھ میں بدل جاتا ہے، اور خالص دودھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے جانور سے ہم کو، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشگوار ہے۔ تو یہ کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز پر نظر ڈالو تو اس میں ایک عبرت پڑی ہوئی ہے، اس میں ایک سبق پڑا ہوا ہے کہ ہم اس سے عبرت لیں کہ دیکھو کیسے نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری نگاہ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے، اور اس کے وجود میں میرے لیے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے۔ تو جس چیز پر ہم نظر ڈالیں تو عبرت کی نگاہ اس پر ڈالیں۔ اور بعض حکماء فرماتے ہیں جو شخص کائنات عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بقدر اس کی غفلت کے اس کے دل کی بصیرت مٹا دی جاتی ہے۔ آج ہم کائنات کو اور بہت ساری چیزوں کو نخروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، نقطہ چینیاں نکالنے کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن عبرت حاصل کرنے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں۔ جب عبرت حاصل کرنے کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے دل کی بصیرت ختم ہو چکی ہے، وہ دل کی جو نورانیت ہے وہ کمزور اور ماند پڑ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں سے ہم دور بھاگتے جا رہے ہیں، ورنہ اگر ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم کتنے مسلمان بھائی ہیں جو ہم کئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یا تو نخروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا مسخرے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یا اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری نگاہوں کی کوتاہی ہے، یہ ہماری نظر کی کوتاہی ہے جو ہمارے دل کی نورانیت اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں سے دور کرنے کا وہ ذریعہ بنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وَنَظَرِ عِبْرَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خصوصیت کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ میں جس چیز پر بھی نظر ڈالوں تو عبرت کی نگاہ ڈالوں۔
یہی معاملہ ہماری نظر اور نگاہ کا بھی ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز پر بھی نظر ڈالیں اور نگاہ ڈالیں تو وہ عبرت اور سبق کی نظر سے ہم نگاہ ڈالیں۔ اور نواں حکم حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نواں حکم خصوصیت کے ساتھ یہ دیا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے تو یہ بہت زیادہ ضروری امر ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے ہیں تو اسی مقصد اور اسی غرض سے بھیجے ہیں کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کا تعلق وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا دیں۔ دنیا میں بسنے والوں جو انسان ہیں تو ان کو نیکی اور بھلائی کی طرف دعوت دیں اور پسندیدہ اعمال اور اخلاق حسنہ کی طرف دعوت دیں، ہر عمل خیر کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور دعوت الی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے کی غرض یہ ہے کہ یہ تمام انسانیت، تمام انسان اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس فریضے کا نام اور عنوان وہ دعوت الی الخیر ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور دعوت الی اللہ ہے، اور دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ایک حکم ہے۔ یہ ایک جماعت کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بلائے گا، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور نہی عن المنکر برائیوں سے منع کرنا، برائیوں سے مومن مسلمان کو منع کرنے کی کوشش کرنا، تگ و دوڑ کرنا، محنت کرنا ہے، یہ ہر مومن مسلمان کا فریضہ ہے، یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مومن مسلمان سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اب چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، قیامت تک کوئی نبی اور کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو اس کام کی ذمہ داری پوری کی پوری ذمہ داری اس امت پر ڈال دی گئی ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ کرتی رہے گی۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، کہ تم بہتر امت ہو۔ تمام امتیں، جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں سے تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے تم نکالے گئے ہو، تمہیں بھیجا گیا اس دنیا میں لوگوں کو خیر پہنچانے کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، جو نیکیوں کی طرف لوگوں کو بلاؤ گے، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے منع کرو گے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھو گے، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور بھروسہ رکھو گے۔ یہ کام جو کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، ان لوگوں کا ایمان عام لوگوں کے ایمان سے تھوڑا بڑھ کر ہوتا ہے۔ ایمان کی نورانیت بڑی ہوتی ہے، تھوڑی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے ان لوگوں کی۔ وتؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، ان کا پورا ایمان ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اس امت کے لیے ایک امتیازی شان ہے۔ اس امت کو جو بہتر امت کہا گیا ہے تو وہ اسی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ یہ نیکیوں کی طرف بلائے گی اور برائیوں سے منع کرے گی۔ نماز کا وقت ہو گیا جی، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ گناہ کر رہے، گناہ مت کرو بھائی، یہ بدکاری مت کرو، جھوٹ مت بولو، حسد مت کرو، بغض مت کرو، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں۔ چغلخوری مت کرو، غیبت مت کرو،
یہ مومن مسلمان کی شان ہے کہ وہ اس طرح کہے گا۔ عبادت کا وقت ہو گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بھائی روزے رکھو۔ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ مجھے وجہ بتاؤ۔ یہ دوسرے مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اتنی کمزوری ہے ہم مومن مسلمانوں میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ ادا کرنا وہ تو دور کی بات کہ اگر ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے ترک کر دیے جاتے ہیں تو ہمارے ماتھے پر ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا ہے، ذرا سا بل بھی نہیں آتا ہے، دل و دماغ میں تھوڑی سی بھی فکر اور سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار چھوڑو پرے، تھوڑا اور بھی کرنے دو اسے، تھوڑا اور بھی اسے کھڑے میں جانے دو، تھوڑا اور بھی اسے غرق ہونے دو۔ یہ مومن مسلمان کی شان نہیں ہے، قطعاً یہ شان نہیں ہے۔ جس مومن مسلمان کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ والا مومن مسلمان وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ اسے امر بالمعروف اور نہی عن منکر نہیں کرتا ہے، اسے نیکی کی طرف نہیں بلاتا ہے، اگر وہ گناہ میں مبتلا ہے اسے گناہ سے منع ہونے کی دعوت اور تبلیغ نہیں دیتا ہے، اسے گناہ سے بچنے کی ترغیب نہیں دیتا ہے، اسے گناہ سے بچنے کے لیے کوشش نہیں کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ چھوڑو پر اور بھی کرتا رہے۔ حدیث پاک میں ہے یہ بھی برابر کا شریک ہے اس کے ساتھ گناہ میں، یہ بھی برابر کا شریک ہو گیا۔ آج ہمارا ذہن ایسے بنا ہوا ہے، ہم فری میں خود کو گناہگار کر رہے ہیں، گناہ ہو رہا ہے کورٹ مومن میں، ہم یہاں سے کہہ رہے ہیں مڑا غرق ہو جائیں اور بھی کریں۔ یہ مومن مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان وہ نیکی کی طرف نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کے لیے فکر مند ہو جائے کہ یار میں تو نمازی ہوں لیکن میرا یہ ساتھ والا مسلمان بھائی، میرے ساتھ کم گھر میں رہنے والا ہے یہ مسلمان بھائی، مسلمان رشتہ دار، میرے ساتھ اس معاشرے میں رہنے والا یہ مسلمان بھائی، مسلمان رشتہ دار، میرے ساتھ اس ادارے میں رہنے والا یہ مسلمان بھائی یا رشتہ دار، میرے ساتھ کمرے میں رہنے والا یہ مسلمان بھائی یا رشتہ دار، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے کیا ایسے لائحہ عمل کروں، کیا طریقہ اپناؤں کہ یہ میرے ساتھ نماز پڑھنے جایا کرے، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نیک اور احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقے پہ کیسے آئے گا؟ ہاں، یا ایک مسلمان بھائی میں گناہ کا کام ہے، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، ایک غلط کام میں مبتلا ہے، اس کے لیے اسی طرح سوچنا ہے کہ مجھ میں تو یہ گناہ نہیں ہے، الحمدللہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، مجھے اس گناہ سے اور اس گناہ کی ذلت اور رسوائی سے میری حفاظت فرمانا، لیکن یا اللہ میرے یہ ساتھ والا مسلمان بھائی اس سے یہ گناہ کیسے نکلے گا؟ اس سے یہ گناہ کیسے نکلے گا؟ میں اسے کیسے دعوت دوں، کیسے نہی عن منکر نہیں منع کروں منکر اس گناہ سے، کیسے اس گناہ سے اس کو منع کروں گا؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارا عمل یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں میں لکھا جاتا ہے، اجر ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ تو نے اگر اسے دعوت بھی نہیں دی ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے راہ اور نیکی کی طرف بلایا بھی نہیں ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیے جا رہا ہے، اجر دیے جا رہا ہے۔ کتنی بہت بڑی نعمت ہے، کتنی بہت بڑی بات ہے۔ تم یہاں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں سوچ رہے ہو، تمہاری سوچ میں جتنا زیادہ اور تمہاری فکر میں جتنی زیادہ طاقت ہوگی اتنے اللہ تعالیٰ سے بدلتے جائیں گے۔ آج ہم نہیں بدل رہے ہیں تو ہماری سوچ بھی خراب ہو گئی ہے، ہمارا ذہن بھی خراب ہو گیا ہے، ہمارا تصور بھی خراب ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارا ذہن، ہماری تصور بھی اسلامی ہو۔
ہمارا بدن اور ہماری شکل و صورت وہ تو مسلمانوں جیسی ہو گئی ہے، لیکن ہماری سوچ اور ہمارا ذہن وہ مغربی اقوام کی طرح ہے، الٹی گنگا بہنے لگ گئی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ذہن اور مسلمانوں کا مائنڈ نہیں ہے جو ہمارے کھوپڑی میں ہے۔ مسلمان کا اپنا ایک تصور اور اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اور اس کی سوچ اور فکر سے قرآن اور حدیث ٹپکتا ہے۔ آج ہماری سوچ اور تصور سے ذلت اور رسوائی ٹپکتی ہے۔ دوسرے مسلمان کو تکلیف، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑنے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑنے، یہ چیزیں ٹپکتی ہیں ہمارے سوچ اور تصور سے۔ آج ہمارے سوچ اور تصور میں قرآن اور حدیث کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ یہ کیا ہے یار، یہ کی مسئلہ ہے، یہ کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا ہے، تھوڑی آسانی ہوتی ہے۔ دین سارا آسان ہے، مشکل کیا ہے تو ہم نے مشکل کیا ہے۔ دین اسلام سے اس پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہیں یا دنیاوی مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب یہودیت، نصرانیت اور یہ جتنے بھی دنیاوی مذاہب ہیں، دنیا کے انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کو وجود دیا ہوا ہے، ان تمام مذاہب میں سب سے آسان، انتہائی آسان سے بھی آسان وہ اسلام ہے۔ لیکن ہماری سوچ اور ہمارے جو ذہن میں جو تصور بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمارے لیے ساری چیزیں مشکل بنائی ہوئی ہیں، اور اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم غیروں کی تابعداری میں، اغیار کی تابعداری میں، مغربی اقوام کی تابعداری میں نکلے ہوئے ہیں، شیطان کی تابعداری میں نکلے ہوئے ہیں۔ شیطان نے ہمارے لیے ہر عمل کو پہاڑ جیسے بنایا ہوا ہے۔ اوہ کیسے اٹھوں گا یار، کیسے یار، کیسے یہ شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالا ہوا ہے۔ شیطان نے آج غیر مسلم حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ایک استاذ محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اسکول میں اس نے ایک دن یہ کہا کہ اگر انگریز وہ خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، جو غیر مسلم ہیں خیر اور بھلائی کے کام کر رہے ہیں، تو مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، بلکہ شیطان یہ کہتا ہے وہ تو ویسے بھی جہنم میں جائے گا، اسے چھوڑو، یہ مسلمان جنت میں جا رہا ہے، اسے پکڑو، اس کا ذہن خراب کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں سے ہٹاؤ، اس کے ذہن میں خناس ڈالو، اس کے ذہن میں دین اسلام کے احکامات کا بوجھ ڈال دو کہ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں وسوسہ بیٹھا ہوا ہے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ مسلمان کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، دوسرے مسلمان کے متعلق بہتری سوچے۔ یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوئے، اس کے لیے ذلت اور رسوائی کو سوچتا رہے، اس کے لیے نقصان پہنچانے کے در پہ ہو۔ یہ ساری چیزیں مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے منع کرنا، یہ مسلمان کی شان ہے، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، یہ اس کے متعلق ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ یہاں امام مسجد کی ذمہ داری ہے، یہ امیر صاحب کی ذمہ داری ہے، یار نماز کے لیے بلانا، گناہ سے منع کرنا، نیکی کی طرف بلانا، اے تے جی امیر صاحب دا کام ہے، اے تے جی قاری صاحب دا کام ہے، اے تے جی مفتی صاحب دا کام ہے۔ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مومن مسلمان کی۔ اگر گھر میں ہے تیرے ساتھ، معاشرے میں ہے، ایک ادارے میں، ایک کمرے میں ہے، اس کے متعلق سوچو گے کہ مجھ میں یہ نیکی والا کام ہے، میرے ساتھ والے مسلمان میں کیوں نہیں ہے؟
یہ نیکی کا کام اس میں کیسے آئے گا؟ مجھ میں یہ برائی نہیں ہے، اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی اس سے کیسے نکلے گی؟ یا اللہ میں اسے کیسے دعوت دوں؟ تو اس کے لیے پھر سوچنا چاہیے، امر بالمعروف اور نہی المنکر کرنا چاہیے۔ اور امر بالمعروف کے متعلق فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور نہی المنکر میں وہ تمام برائیاں داخل ہو جاتی ہیں جس سے قرآن اور حدیث اور حضور علیہ السلام نے منع ہونے کا حکم دیا ہے۔ بس جتنی بھی نیکیاں ہیں، نماز پڑھتے ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جتنی بھی اخلاق ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، اچھی باتیں ہیں، ان تمام کی ترغیب دینا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کو اس پر ضروری ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان سے منع کرنا، جتنی بھی غلط کاریاں بدکاریاں اس میں مبتلا ہیں اس سے منع کرنا، یہ مومن مسلمان کی شان ہے اور مومن مسلمان کا کام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کوئی گناہ کا کام دیکھے، برائی کرتے ہوئے دیکھے، اس کو روک دے، بیدہ، ہاتھ کے زور سے، اس کا ہاتھ پکڑ لو، فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو پھر زبان سے روک دو۔ یار کیسے مسلمانی ہے؟ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہے۔ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، کم سے کم دل سے تو برا جان لو، دل سے تو برا جان لو کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، تیرے احکامات کو توڑ رہا ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ رہا ہے، یا اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو سمجھ دے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمتر درجہ ہے۔ کمتر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ہم اس برائی کو دل میں برا جان لیں۔ گناہ کرنے والے سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو، بلکہ گناہ کرنے والے کے لیے سوچو کہ یا اللہ یہ کیسے بدلے گا۔ آج ہمارا ذہن بالکل الٹا ہو گیا ہے، ہم اپنے مومن مسلمان بھائی کے متعلق نہیں سوچتے ہیں خیر اور بھلائی، وہ اگر برائیوں میں مبتلا ہے تو اس سے برائیاں چھوٹ جائیں اس کے متعلق نہیں سوچتے ہیں، بلکہ ہم اور بھی کہتے ہیں کہ اور بھی غرق ہو جائے، شیطان تو اس سے پھولتا ہے، موٹا ہوتا ہے، دیکھو میرے راستے پہ چلنے لگ گیا ہے، جو کچھ میں سوچتا ہوں شیطان کہتا ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں وہ اب یہ بھی کرتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ مسلمان غرق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جائے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے چھوڑ دے۔ ایک مسلمان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ساتھ والا مسلمان اور بھی غرق ہو جائے، میرا ساتھ والا مسلمان مانا چھوڑو پر اور بھی برباد ہو جائے۔ یہ ایسا نہیں سنتا ہے، ہماری سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ جو فریضہ تم پر ضروری ہے وہ ادا کر دو، اس کے دل و دماغ میں ڈالنا نہ ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے۔ انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ہمارا فریضہ ہے نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے منع کرنا، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور برائی ہے ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس ادارے میں بھی، مجھے تو نام کے ساتھ پتہ نہیں ہے لیکن خبریں تو پہنچتی ہیں۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہہ رہا ہے یار نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھو یار نماز کا وقت ہو گیا، درز درز اٹھو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ مسالے تروڑ سٹے سو یہ ہون صوفی بنا ہوا، ہاں یہ پہلے کیا تھا بعد میں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ضرورت ہے ہمیں جگانے کے لیے؟ او خدا کے بندے، پہلے تو شکر کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کے لیے کسی نے نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں ڈال دیا اور تمہیں نیکی اور بھلائی کی طرف بلا رہا ہے، تم اس قابل ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں تیری نظر میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے اپنے طرف بلانے کے لیے ایک انسان کو بھیج دیا ہے۔ اس انسان کو مت دیکھو، بس یہ کہو کہ یا اللہ شکر ہے کسی کو بھیج دیا ہے۔
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ تو نے کسی کو بھیج دیا ہے میرے اصلاح کے لیے۔ الٹا ہم کیا کرتے ہیں، اس شخص کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ہم اس کی حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔ یہ اور بھی بدبختی در بدبختی اسے کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ خدا کے بندے ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کر، یا اللہ یار شکر ہے اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلایا ہے مجھے نیکی اور بلائی کی طرف لے جانے کے لیے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں اتنا تو ہوں۔ وہ نیکی اور بلائی کی طرف جانا اور نہ جانا، شیطان کا زور زیادہ ہو جانا نہ ہو جانا وہ الگ بات ہے۔ ضروری بات یہ ہے اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی حوصلہ شکنی مت کرو، اس کا حوصلہ مت توڑو کہ بھائی میرے پاس مت آؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف مت بلاؤ، مجھے قرآن اور حدیث کی طرف مت بلاؤ، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کی ترغیب مجھے مت دو۔ یہ تو خدا کے بندے، یہ تو بغاوت پر اتر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کے ساتھ بغاوت کرنا ہے کہ بھائی مجھے مت بلاؤ۔ یہ تو بدبختی ہے، بدبختی در بدبختی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی کہے کہ یار یہ نیکی کا کام کر لو، شکر ہے یا اللہ الحمدللہ کہ کوئی ہے کہ ہمیں بھی نیکی کی طرف بلا رہا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں بجائے اس کی حوصلہ افزائی کہ اللہ تعالیٰ تیرا بھلا کرے، یار آیا کرو، مجھے جگایا کرو، مجھے اٹھاؤ، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اس پہ تمہیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تم بڑھ جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اور نظر کرم میں، اور بھی تمہاری وقت بڑھ جائے گی، شاید تمہارے لیے ابدی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہم حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔ حوصلہ مت توڑو، کسی کی ذمہ داری کو مت ٹھکراؤ۔ ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں نا، اب ایک افسر آ جائے، اٹھو بھائی ڈیوٹی پہ جاؤ، نہیں مجھے ڈیوٹی کا نہ کہا کرو، تو وہ کیا کرے گا پھر تیرا؟ وہ کرے گا نا جو تمہارے دلوں میں دماغ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف نیکیوں کی طرف بلائیں ایک دوسرے کو، اور برائیوں سے ایک دوسرے کو منع کریں، چاہے سامنے والا مسلمان جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہے، لیکن تمہیں اس کو نیکی کی طرف بلانے اور برائی سے منع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو باتیں ذکر ہو گئی ہیں، یہ جو احادیث ذکر ہو گئی ہیں، ان پر ہمیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔